فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وعلى أشرف عترته وباب حكمته الناطق غالب على كل غالب علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم خص أنت أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد إلى يوم القيامة صلوات بر محمد وآل محمد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وقالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ ایک اور صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ عزیزان محترم، قابل قدر سامعین کرام، بزرگان قوم و ملت، ایام عزائے فاطمیہ ہیں، مجلس عزا منعقد ہے۔ شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا شہزادی کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھیں۔ وہ بابرکت اور باعظمت بی بی ہیں کہ یوں تو ان کا تذکرہ ان ایام میں ہر سال ہوتا ہے۔ یہ مہینہ بھی جمادی الثانیہ کا ہے، اس کا اول بھی شہزادی سے منسوب ہے اور اس کا آخر بھی شہزادی سے منسوب ہے۔ 3 تاریخ شہادت کی اور 20 تاریخ ولادت کی شہزادی سے منسوب ہے۔ جہاں شہزادی کی کل عمر مبارک 18 برس ہے، مختصر سی حیات ہے شہزادی کی، لیکن اتنی بسیط ہے کہ آج تک شرح حیات فاطمہ ہو رہی ہے۔ آج اگر آپ غور کریں تو پوری کائنات میں ذکر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہو رہا ہے۔ زمین ہی نہیں بلکہ عرش پر اللہ بھی ملائکہ کے درمیان ذکر فاطمہ کر رہا ہے۔ کائنات کا ہر گوشہ ذکر عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے معطر ہے۔ اور عزیزو، یہ کہنا بیکار ہے کہ اولین و آخرین میں کوئی ہے جو اٹھ کر یہ کہے کہ میں وہ ہوں کہ جسے شہزادی کی معرفت حاصل ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟
اس لیے کہ جب رسول اکرم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آخر فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا، فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، تو رسول خدا نے جہاں 18 وجوہات بیان کیے ہیں وہیں رسول نے ایک وجہ یہ بیان کی ہے لِأَنَّ اللَّهَ فُتِمَتْ عَنْ مَعْرِفَتِهَا، فاطمہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کس و ناکس کو جس کی معرفت سے روکا ہے، تو اب کوئی بھی فاطمہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ غور کیجئے گا، آپ نے بچپن سے لے کر آج تک کسی خطیب کسی عالم سے یہ تو سنا ہے کہ اس نے یہ کہا ہو آپ سے کہ آپ سے وقت کے امام کی معرفت کا سوال کیا گیا ہے۔ جب بھی کوئی خطیب کوئی ذاکر کوئی عالم منبر پہ آتا ہے تو اس نے یہی مطالبہ کیا ہے اور اس نے یہی بیان کیا ہے کہ آپ سے اپنے وقت کے امام کی معرفت کا مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن آج تک کسی خطیب کسی ذاکر نے آپ سے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ سے فاطمہ کی معرفت کا مطالبہ کیا گیا ہے، یہ نہیں کہا۔ اور حدیث معصوم ہے کہ ہر امام کی حدیث معصوم ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، ہر عالم ہر ذاکر یہ تو کہتا ہے کہ وقت کے امام کی معرفت حاصل ہے، کسی ذاکر نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کی معرفت ہر انسان پر واجب ہے، اگر کسی نے فاطمہ کی معرفت حاصل نہیں کی تو وہ جہالت کی موت مرے گا، جاہلیت کی موت مرے گا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس لیے عزیزو وجہ صرف اور صرف یہی ہے، اس لیے اس نے نہیں کہا، اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو فاطمہ کی معرفت ہم سے درکار ہی نہیں ہے، فاطمہ کی معرفت کا ہم سے مطالبہ ہی نہیں کیا گیا ہے۔ عزیزو ہم کیا فاطمہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم فاطمہ کی معرفت ہمارے بس کی بات نہیں ہے، نہ آپ کے بس کی بات ہے۔ فاطمہ کی معرفت تو انبیاء کے بس کی بات نہیں ہے۔ فاطمہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی معرفت خود انبیاء کو نہیں ہے۔ دلیل دے دوں، ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو معرفت فاطمہ ہو جائے تو اللہ پر واجب ہے کہ اسے امام بنا دے۔ یہ ہے عظمت فاطمہ کہ اگر کسی کو ادراک فاطمہ ہو جائے، معرفت فاطمہ ہو جائے تو وہ امام ہوتا ہے۔ تو اب نبیوں میں کوئی نہیں ہے جسے فاطمہ کی معرفت ہو، بس ایک ہی ہے جس کے بارے میں خود خدا نے کہا ہے انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے۔ تو فاطمہ کی معرفت کا مطالبہ ہم سے نہیں کیا گیا، ہم سے تو صرف اتنا مطالبہ کیا گیا ہے جتنا خود بی بی نے اپنے خطبے میں بیان کیا ہے۔ کیا کہا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب دربار میں آئی ہیں تو شہزادی کے یہی تو جملے تھے، اعلموا انی فاطمہ، مجھے جان لو میں فاطمہ ہوں۔ تو آپ سے فاطمہ کی معرفت کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ فاطمہ کو جاننے کا مطالبہ ہے۔ آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ جانیں کہ فاطمہ کیا ہے، ان کی حیات کیا ہے، آپ فاطمہ کا تذکرہ کریں، آپ کے اوپر فاطمہ کا تذکرہ کرنا واجب ہے، فاطمہ کا ذکر کرنا واجب ہے، ذکر سننا واجب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جن کی عظمت، جن کی منزلت اور جن کا مقام اتنا بلند ہے کہ کسی نبی کو فاطمہ کا ادراک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اب میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں یہاں سے۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی تھی شہزادی کا تذکرہ کرنے کے لیے، شہزادی کی عظمت بیان کرنے کے لیے، یہ قرآن
مجید کے سورہ آل عمران کی 42ویں آیت ہے کہ جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وقالت الملائکۃ یا مریم، ملائکہ نے کہا، فرشتوں نے ندا دی اے مریم۔ تو آیت کیا بتا رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے کہ فرشتوں کو اجازت ہے، غور کیجئے گا، فرشتوں کو اجازت ہے مریم کا نام لینے کی۔ فرشتے یا مریم کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا وقالت الملائکۃ یا مریم، اے مریم، فرشتوں نے کہا۔ لیکن عزیزو، عالم ذر اول میں اللہ تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں سارے انبیاء کو اکٹھا کیا اور ساری مخلوق کو اکٹھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے 5 اولو العزم نبیوں کو الگ کیا، اور ان 5 اولو العزم نبیوں کو الگ کر کے ان سے فرمایا، وہ 5 اولو العزم نبی کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور خود ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عالم ذر اول میں اللہ تعالیٰ نے ان 5 نبیوں کو الگ کر کے کہا کہ صرف تم 5 نبیوں کو اجازت ہے فاطمہ کا نام لینے کی، آدم کو بھی نہیں ہے۔ عزیزو، جیسے ہی اللہ نے یہ کہا، ایک مرتبہ عالم انوار کا پردہ لہرایا، کسی بی بی کی آواز آئی، پالنے والے ذرا عرش کی داہنی جانب دیکھ، رب انظر الی یمین العرش، اے پروردگار ذرا عرش کی داہنی جانب تو دیکھ۔ آواز قدرت آئی، انی عالم ہاؤلائے شیعتوں کے و شیعتوں بالے کے و ابنائے کے، میں جانتا ہوں جن ہجوم کی طرف تو اشارہ کر رہی ہے، جن کے بارے میں تو بتا رہی ہے، یہ تیرے شیعہ ہیں، تیرے شوہر علی کے شیعہ ہیں، تیرے بیٹے حسن و حسین کے شیعہ ہیں۔ تو آواز بطول آئی، پروردگار بس گزارش یہی ہے کہ تو ان کو میرا نام لینے کی اجازت دے دے۔ تو اب میرا کہنا ہے کہ اب اس سے بڑا تحفہ صاحبان ولا کو، بطول کے چاہنے والوں کو، عقیدت کا صلہ شہزادی اور کیا عطا کر سکتی ہیں کہ جہاں ہر نبی کو اجازت نہیں کہ وہ نام فاطمہ لے، وہیں اللہ نے آپ کو خاص اجازت دی ہے کہ آپ یا زہرا کہہ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ واقعاً یہ رشک کا مقام ہے اور فخر کا مقام ہے کہ شہزادی نے کہا اللہ میرے پالنے والے انہیں اجازت دے دے۔ اب کیا اللہ جانتا نہیں تھا کہ آخر شہزادی نے یہ کہا کیوں؟ جانتا تھا، فقط ہمیں بتانا تھا۔ سوال کیا بطول آخر تو یہ کیوں کہہ رہی ہے، ان کے بارے میں سفارش کیوں کر رہی ہے؟ پروردگار عالم نے شہزادی سے کہا کہ میں تو تیرے نام کو اتنا طیب و طاہر اور پاکیزہ سمجھتا ہوں کہ ہر نبی کی زبان میں وہ طہارت نہیں، وہ پاکیزگی نہیں کہ اپنی زبان سے تیرا نام لے سکے، مگر تو ان خاکیوں کے لیے، ان گنہگاروں کے لیے خود سفارش کر رہی ہے۔ بطول نے کہا پروردگار اس لیے کہ ان کے دل میں میرا حسین رہتا ہے، پروردگار تو انہیں اجازت دے دے۔ عزیزو، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی منزلت کیا ہے، آپ کا قدر و مقام کیا ہے، کیوں نہ ہو اس لیے کہ آپ دعائے زہرا ہیں، آپ کو زہرا کے لیے اور اولاد زہرا کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ تو آیت آگے بڑھی اور آیت نے آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اے مریم ان اللہ اصطفیٰ کے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وَطَهَّرَكَ، اور اللہ نے آپ کو طاہرہ بنایا ہے، وَاصْطَفَاكَ، اور پھر اللہ نے آپ کو دوسری بار بھی چن لیا، عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، عالمین کی عورتوں پر۔ تو آپ نے غور کیا کہ مریم وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا، پھر طاہرہ بنایا، پھر چنا اور عالمین کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ تو مریم جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں،
جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک مرتبہ لوگوں نے رسول خدا سے سوال کیا، یا رسول اللہ آیت مریم کی شان میں ہے، یہ آیت مریم کی شان میں ہے اور آیت کہہ رہی ہے کہ مریم کو اللہ نے چنا، عالمین کی عورتوں کی سردار بنا دیا، آپ کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے؟ ایک مرتبہ آواز رسول آئی کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، ولیکن ابنتی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، میری بیٹی فاطمہ میری پارے جگر عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار ہے، جس میں مریم بھی ہیں، حوا بھی ہیں، سارہ بھی ہیں، آسیہ بھی ہیں اور خدیجہ بھی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مریم فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن میری شہزادی فاطمہ اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ جب قرآن کے وارثوں سے پوچھا گیا کہ مولا آخر یہ مریم کو 2 بار کیوں چنا گیا، یہ مریم 2 بار کیوں چنی گئی، تو امام نے فرمایا ایک بار اللہ تعالیٰ نے مریم کو عصمت کے اور طہارت کے لیے چنا اور دوسری بار عیسیٰ کی ماں بننے کے لیے چنا۔ تو عزیزو اب خود ہی غور کرو، کہاں عیسیٰ کی ماں بننے کا چناؤ اور کہاں حسنین کی ماں بننے کا چناؤ، کہاں مریم اور کہاں عظمت فاطمہ۔ تو اب عزیزو اگر روایت ہوتی تو اس کی کئی تعویلیں ہو جاتی، مگر مجبوری ہے، آیت ہے۔ آیت نے کہا قالت الملائکہ، کہ ملائکہ کہہ رہے ہیں ان اللہ یا مریم ان اللہ اصطفاکے، آیت کہہ رہی ہے کہ فرشتوں نے کہا۔ تو عزیزو قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ مریم وہ ہیں کہ جن کی عصمت و طہارت کا اعلان فرشتوں نے کیا، لیکن میری شہزادی فاطمہ الزہرا وہ ہیں جب ان کی طہارت کی باری آئی تو خود خدا کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو مریم کی عصمت و طہارت کا اعلان فرشتوں نے کیا اور شہزادی فاطمہ کی عصمت و طہارت کا اعلان خود خدا کر رہا ہے۔ مریم وہ ہیں جن کا نام فرشتے لے کر اعلان کر رہے ہیں، اور فاطمہ وہ ہیں کہ اللہ نے احتراماً نام نہیں لیا۔ شہزادی کی عظمت کیا ہے کہ اللہ نے میری شہزادی کا احتراماً نام نہیں لیا۔ اب ایک واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں، یقیناً آپ نے سنا ہوگا، لیکن شہزادی کی عظمت بیان کرنے کے لیے علامہ محمد باقر تہرانی جو اپنے دور کے بہت بڑے مناظر تھے، اور ایک مرتبہ ان کا مناظرہ ایک عیسائی عالم سے ہوا۔ عیسائی عالم نے ان سے کہا کہ ہماری مریم افضل ہیں تمہاری شہزادی فاطمہ سے۔ تو انہوں نے کہا کوئی دلیل؟ کہا کہ دلیل خود تمہارا قرآن ہے، قرآن تو تمہاری کتاب ہے نا۔ انہوں نے کہا بے شک قرآن ہماری کتاب ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قرآن میں 2 درجن سے زیادہ مرتبہ، 2 درجن سے زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں ہماری مریم کا نام لیا ہے، اور تمہاری شہزادی کا ایک بار بھی نام نہیں لیا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ مریم افضل ہیں تمہاری شہزادی سے۔ عزیزو اس وقت بادشاہت کے زمانے تھے، جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ تہرانی صاحب کے چہرے پہ غصے کی سرخی آئی، ایک مرتبہ چہرہ غصے سے زرد پڑ گیا، اور کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتا کہ کیا تیرا کبھی دربار میں جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں کئی دفعہ اکثر جایا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جاہل، کیا تو نے کبھی دربار میں یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ ہمیشہ نوکرانیوں کے نام لیا کرتے ہیں، حرموں کے نام نہیں لیتے؟
بادشاہ اپنے دربار میں کنیزوں کے نام لیتے ہیں، نوکرانیوں کے نام لیتے ہیں، حرموں کے نام نہیں لیتے۔ اس روش الہی سے ثابت یہ ہے کہ مریم کنیز ہے، زہرا حریم کبریائی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، کہاں مریم کی ذات، کہاں سیدہ کی ذات، کوئی تقابل نہیں بنتا۔ لیکن ہم کیا کریں، ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ہمیں زہرا کی عظمت سمجھانے کے لیے ان کی کنیزوں کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے، تاکہ اگر کنیز سمجھ میں آ جائے تو شہزادی کا ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ مقام سمجھ میں آ جائے۔ عزیزو، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ سے سوال کر لیا کہ عیسیٰ جانتے ہو لما جعلتک آیتن وکلمتن من امری، اے عیسیٰ کیا تمہیں پتا ہے کہ میں نے تمہیں آیت کیوں بنایا اور اپنے امر کا کلمہ کیوں بنایا؟ وَقَدْ تَخْلُقُ بِإِذْنِي وَتُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي۔ اے عیسیٰ کیا تمہیں پتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی آیت، اپنا کلمہ، اپنی روح کیوں کہا؟ میں نے تمہیں پرندوں کو خلق کرنے کی طاقت کیوں عطا کی؟ میں نے تمہاری ٹھوکروں میں موت و حیات کو کیوں رکھا؟ اے عیسیٰ کیا تجھے خبر ہے کہ تیرے ہاتھ کے مس کرنے سے نابینا اور کوڑھی شفا یاب کیوں ہو جاتا ہے؟ میں نے تجھے شافی کیوں بنایا؟ میں نے تجھے طبیب امت کیوں بنایا؟ عیسیٰ نے کہا الہی لا عالم، پروردگار مجھے نہیں پتا، پروردگار میں نہیں جانتا۔ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، عیسیٰ صرف اس وجہ سے کہ تو میرے حبیب کی بیٹی کی کنیز کا بیٹا ہے، میں نے یہ سارے کمالات، یہ سارے معجزات اور یہ سارے فضائل تجھے اس لیے عطا کیے کہ تو میری محبوب کی بیٹی کی کنیز کا بیٹا ہے۔ عزیزان محترم، تو مریم وہ ہیں کہ جن کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عظمت عطا کی، اس لیے کمال عطا کیا کہ مریم میری شہزادی کی کنیز ہیں۔ عزیزو، مریم کے دو ہی معنی ہیں، ایک عابدہ اور ایک کنیز، ایک عبادت کرنے والی اور ایک کنیز ہے۔ عزیزان محترم، مریم زمین پر عبادت اللہ کی کرتی ہیں، لیکن کنیز میری شہزادی فاطمہ کی ہیں۔ عزیزان محترم، ایک صلوات پڑھتے ہوئے ذرا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ پر۔ عزیزان محترم، تو جناب مریم وہ ہیں کہ جن کی عصمت و طہارت کا اعلان کس نے کیا؟ فرشتوں نے۔ اور شہزادی کی عصمت و طہارت کا اعلان اللہ نے کیا۔ آپ نے غور کیا، آپ نے سوچا کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا انما یرید الرب کہ تمہارے رب کا ارادہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا انما یرید الخالق کہ تمہارے خالق کا ارادہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا انما یرید الرازق تمہارے رازق کا ارادہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے رب کا ارادہ ہے۔ عزیزو، وہ رب تب کہتا نا جب مربوب ہوتے، وہ رب اس وقت بنا جب مربوب تھے، وہ خالق تب بنا جب مخلوق تھی، وہ رازق تب بنا جب مخلوق تھی۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، انما یرید اللہ ہو، جب سے میں اللہ ہوں تب سے میرا ارادہ یہی ہے۔ انما یرید اللہ ہو، جب سے میں اللہ ہوں تب سے میرا ارادہ یہی ہے۔ اور عزیزو، بہت بڑا فرق ہے مریم کی عصمت و طہارت میں اور زہرا کی عصمت و طہارت میں، اس لیے کہ جب مریم کی طہارت کی باری آئی تو اللہ نے ایک مرتبہ کہا وَطَهَّرَكَ، لیکن جب میری شہزادی کی باری آئی تو اللہ کہہ رہا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہم نے ایسے پاک کیا جیسے تطہیر کا حق ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزو، مریم کی عظمت کیا ہے
مریم کا مرتبہ کیا ہے اور میری شہزادی کا مقام کیا ہے۔ آئیے چند فرق بیان کرتا ہوا چلوں، اور وہ بھی جو میں جانتا ہوں، جو مجھے پتا ہے۔ حقیقی فرق تو خدا جانتا ہے یا یہ خود جانتے ہیں کہ مریم و زہرا میں حقیقی فرق کیا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں، یقیناً آپ پڑھتے ہیں، اور جب آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر فرشتہ بھیس بدل کے آ جائے تو مریم اس فرشتے کو پہچان نہیں پاتی ہیں۔ آئیے قرآن دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں فرشتہ آیا اور مریم پہچان نہیں سکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، سورہ کا نام بھی سورہ مریم ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے رسول، اے میرے حبیب، ذرا اس وقت کو یاد کرو۔ عزیزو، یاد اسی کو کرایا جاتا ہے جو پہلے موجود ہو۔ اے رسول، ذرا قرآن میں مریم کا تذکرہ کرو۔ اس کے آگے خدا کہہ رہا ہے اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب مریم نے کنارہ کشی اختیار کر لیا اپنے اہل و عیال سے۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اور مریم اس مقام پر پہنچ گئیں جہاں کوئی نہ گھر والا اور نہ کوئی باہر والا مریم کی اجازت کے بغیر پہنچ سکتا تھا۔ گویا مریم اس مقام پر ہیں، اس جگہ پر ہیں، ایسے مقام پہ ہیں کہ جہاں مریم کی ماں بھی بغیر ان کے اجازت کے نہیں جا سکتی ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ عزیزو، میں عظمت زہرا بیان کر رہا ہوں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا وہاں فرشتے وہی جبریل پہنچ گیا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے اسے بشری لباس میں مریم کے پاس بھیج دیا۔ اب مجھے تو کہیں نہیں ملا، اگر آپ کو کہیں مل جائے تو مجھے بتا دیجئے گا۔ مجھے کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ملا، اور ہو سکتا ہے ملے بھی نہ، اس لیے کہ عزیزو یہ کہیں نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو خود قرآن میں خدا بتا دیتا کہ جب جبریل امین مریم کے پاس عیسیٰ کی بشارت دینے کے لیے آیا تھا تو مریم کے پاس آنے سے پہلے جبریل نے مریم سے اجازت بھی لی ہو، کہ جب جبریل آئے تھے مریم کے پاس تو جبریل نے مریم کی خدمت میں آنے سے پہلے اجازت بھی لی ہو۔ کہیں نہیں ملتا کسی ضعیف روایت میں کہ جبریل نے مریم سے اذن دخول طلب کیا ہو کہ اے مریم کیا اجازت ہے میں آ جاؤں۔ نہیں عزیزو، کہیں نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل کو مریم کی اجازت کی ضرورت نہیں، بغیر اجازت کے آ سکتا ہے۔ کیوں آ سکتا ہے؟ اس لیے کہ جیسی طاہرہ مریم ویسا طاہر جبریل، جیسی طاہرہ مریم ویسا طاہر جبریل، جیسی پاکیزہ مریم ویسا پاک جبریل، اور جیسی طیبہ مریم ویسا طیب جبریل، جیسا طاہر جبریل ہے ویسی طاہرہ مریم ہے۔ عزیزو، مجھے کہیں نہیں ملا کہ جبریل نے مریم سے اجازت لی ہو، لیکن آئیے آپ کو ایک مقام یاد دلاتا چلوں کہ میری شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، چادر کے نیچے ہیں، اکیلی نہیں ہیں بلکہ اپنے بابا کے ساتھ ہیں، اپنے شوہر علی کے ساتھ ہیں، اپنے بیٹے حسن و حسین کے ساتھ ہیں۔ لیکن اب اسی جبریل کی اتنی ہمت اور جرات نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے چادر کے اندر چلا جائے، بلکہ چادر کے پاس آ کر کھڑے ہو کر کہتا ہے حل تاذنوا لی ان ادخل معکم تحت الکساء۔
وہ جبرائیل جو مریم کے پاس بغیر اجازت کے آ جاتا ہے، جب فاطمہ کے پاس آتا ہے تو ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتا ہے کیا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ تو عزیزو جبریل مریم کے پاس آ گیا. جیسے ہی جبریل آیا قالت مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو متقی ہے تو مجھ سے دور رہ، میں بطول ہوں. عزیزو مریم کے یہ جملے اس بات کی دلیل ہے کہ مریم نے جبریل کو پہچانا نہیں تھا. قرآن کہہ رہا ہے قالت مریم انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے تو میں تیری پناہ چاہتی ہوں، تو میرے قریب نہیں آنا. عزیزو مریم کی یہ بات دلیل ہے کہ مریم فرشتے وہی جبریل کو پہچان نہیں پائیں. اگر پہچانتی تو یہ کہنے کا تک ہی نہیں بنتا کہ اگر تو متقی ہے تو میرے قریب نہیں آنا. عزیزو مریم کون مریم؟ کیا مریم کسی کم عظمت بی بی کا نام ہے؟ نہیں عزیزو، مریم بہت ہی با عظمت بی بی ہیں، عیسیٰ کی ماں ہیں. مریم کون ہیں؟ مریم بطول ہیں. مریم جو طاہرہ ہیں، بطول ہیں، اور مریم محدثہ بھی ہیں، جو فرشتوں سے کلام کرتی ہیں، جو کلمت اللہ، روح اللہ اور آیت اللہ کی ماں ہیں. اگر فرشتے وہی جبریل بھیس بدل کر آ جائے تو مریم اسے پہچان نہیں پاتی. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ اگر محمد کی بیٹی کا نوکر جبریل لباس بشری میں آ جائے، پیکرے بشری میں آ جائے، بھیس بدل کر آ جائے، تو عیسیٰ کی ماں مریم اسے پہچان نہیں پاتی، تو اگر خود محمد لباس بشر میں آ جائے تو یہ 2 ٹکے کا ملا کیا پہچان پائے گا؟ وہ کیسے پہچان سکتا ہے کہ یہ کیا ہیں اور ان کی عظمت کیا ہے؟ اگر رسول لباس بشری میں آئے تو وہ پہچان نہیں سکتا ہے. عزیزو یہ تو مریم ہیں کہ جبریل اگر لباس بشری میں آئے، بھیس بدل کر آئے تو اسے پہچان نہیں پاتی. عزیزو اگر جبریل بھیس بدل لے، وہ مریم جن کی اتنی فضیلت ہے، جو عیسیٰ کی ماں ہے، روح اللہ کی ماں ہے، جبریل جیسے فرشتے کو پہچان نہیں پاتی. عزیزو مگر کروڑوں بھیس بدل لے جبریل اور لباس بشری تبدیل کر لے، پھر بھی بطول تو پھر بطول ہے، وہ فضہ کی نگاہوں سے نہیں بچ سکتا. فضہ بھی اسے پہچان لیتی ہیں. اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ شہزادی فضہ جب جبریل آتا تھا اور شہزادی سے کلام کرتا تھا تو شہزادی فضہ بھی اسے سنتی تھی. عزیزو تو جناب مریم نے جبریل کو نہیں پہچانا اور کہا کہ میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں. جبریل نے کہا کہ اچھا تو نے مجھے بشر سمجھا ہے اس لیے تو پناہ مانگ رہی ہے، میں بشر نہیں ہوں. انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں. کیا کہا جبریل نے کہ مریم تو اس لیے پناہ مانگ رہی ہے کہ تو نے مجھے بشر سمجھا ہے، تو نے مجھے بشر سمجھا. میں بشر نہیں ہوں بلکہ میں تو تیرے رب کا رسول ہوں. تو عزیزو جبریل نے بتا دیا کہ جو بشر ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا، اور جو رسول ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. مریم نے کہا اچھا یہ بتا تو آیا کیوں ہے، آنے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، آخر آیا کیوں ہے؟ جبریل نے کہا لَأَحْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس وجہ سے آیا ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ بیٹا عطا کروں. آنے کا سبب کیا بتایا
اس لیے تو آئیے نا پروردگار عالم سے پوچھتے ہیں، پروردگار یہ جبریل آخر کیا کہہ رہا ہے؟ جبریل کہہ رہا ہے میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ بیٹے عطا کروں، بیٹے دینا تو تیرا کام ہے۔ آخر یہ جبریل کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جبریل کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار بیٹے دینا تو تیرا کام ہے، تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ جو ادنا سا شاگرد ہو مکتب علویہ کا، جو ادنا سا غلام ہو دہلیز مرتضیٰ کا، جب وہ مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا دیتا ہے تو اب ذرا سوچو علی کیا دے سکتا ہے؟ اور جو بھی عطا کرے گا وہ جبریل سے بہتر ہی ہوگا۔ عزیزو کمال ہے، اگر جبریل بیٹا عطا کرے تو ہمیں تعجب نہیں ہوتا، اگر حسین بیٹے عطا کرے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب عزیزو مجھے کہنا کچھ اور نہیں ہے، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پوری توجہ، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جبریل مریم کا عطاگر ہے لیکن دہلیز سیدہ کا گداگر ہے۔ جبریل وہ ہے کہ جس نے مریم کو بیٹے عطا کیا، جس نے مریم کو بیٹا عطا کیا۔ اب عطا اور گدا میں فرق کیا ہوا آپ پر واضح ہے۔ عزیزان محترم، مریم کی عظمت یہ ہے کہ جبریل انہیں بیٹے عطا کرتا ہے، اور میری شہزادی فاطمہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ایک اور فرق شہزادی فاطمہ الزہرا اور جناب مریم کا، میں نے پہلے ہی کہا کہ حقیقی فرق تو مجھے نہیں پتا ہے، یہ خود جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے۔ جو میں نے سمجھا اور جانا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ مریم کی تخلیق کے 3 درجے ہیں، جناب مریم کی تخلیق کے 3 درجے اور 3 مرحلے ہیں۔ زمین پر تھی تو عالم اجسام میں تھی، آسمان پر تھی تو عالم ارواح میں تھی، اس سے پہلے عالم زر میں تھی، اس سے پہلے عالم زر میں تھی۔ ذروں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پوری نسل انسانی کو پشت آدم سے باہر نکالا، جو قیامت تک آدم سے لے کر عیسیٰ تک زمین پر آنے والی تھی، سب کو باہر نکالا۔ سورہ اعراف میں پڑھ لیجئے گا، پورا واقعہ موجود ہے۔ سب کو باہر نکال کر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار لیا تھا۔ عالم زر میں جتنی بھی مخلوقات تھی اور جو بھی پشت آدم میں تھی اور قیامت تک آنے والی تھی، سب کو اللہ تعالیٰ نے باہر نکالا اور اپنی وحدانیت کا اور ربوبیت کا اقرار لیا تھا۔ تو عزیزو یہ مریم ہے جو آدم کی پشت میں تھی۔ توجہ عزیزان محترم، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مریم وہ ہیں جو آدم کی پشت میں تھی، لیکن میرا چیلنج ہے، میں یہ کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں، حدیث رسول کے سائے میں، کہ میری شہزادی فاطمہ وہ ہیں جو آدم کی پشت میں نہیں تھی۔ یہ میری شہزادی کی عظمت ہے کہ مریم وہ ہیں جو آدم کی صلب میں تھی، لیکن میری شہزادی فاطمہ ہیں آدم کی صلب میں نہیں، آدم کی پشت پہ نہیں، بلکہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ بلا کر براہ راست اللہ تعالیٰ نے صلب محمد میں بطول کو اتارا۔ شب معراج براہ راست اللہ تعالیٰ نے بطول کو صلب محمد میں اتارا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی صلب کو اتنا پاکیزہ اور اتنا طاہر نہیں سمجھا کہ میری شہزادی اس میں رہ سکے۔ اللہ نے اسی لیے شب معراج اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو
اپنی بارگاہ میں بلایا، تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ جو اتنی طیبہ ہو، اتنی طاہرہ ہو، اتنی مطہرہ ہو، اتنی مقدسہ ہو، جو معصومہ ہے، توجہ عزیزان محترم، جو معصومہ ہے، مطہرہ ہے، طاہرہ ہے، زکیہ ہے، محدثہ ہے، کسی نبی کی صلب اس قابل نہیں کہ یہ اس میں رہ سکے۔ اب خود ہی سوچتے رہنا کہ جو اس کا حاکم بنا ہے وہ کتنا پاکیزہ ہوگا، جو اس کا شوہر علی ہے وہ کتنا پاکیزہ ہوگا۔ عزیزو، شاید اسی وجہ سے رسول نے فرمایا تھا لولا علی لما لفاطمہ کفن، اگر علی نہ ہوتے تو روئے زمین پہ کوئی فاطمہ کا کف نہ ہوتا، اس لیے کہ جیسی با کمال زہرا ہے ویسا ہی با کمال علی ہے۔ جیسی با عظمت زہرا ہے ویسے ہی عظیم علی ہے۔ کہاں مریم اور کہاں فاطمہ؟ عزیزان محترم، مریم وہ ہیں جن کا بیٹا عیسیٰ، قرآن جس کو خالق مانتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ اپنے ہاتھوں سے مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور اسے اڑا دیتے تھے۔ قرآن جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ موت و حیات ہم نے عیسیٰ کی ٹھوکروں میں رکھی ہے۔ اگر عیسیٰ کسی مردے کو ٹھوکر لگا دے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ وہ ہے جس کا دعویٰ ہے وَمَا أُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں اپنے ہاتھوں سے مادر ذات نابینا اور اندھے کو مس کر کے شفا دے دیتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ مکمل چلتا پھرتا شفا خانہ تھے، کہ جہاں بھی کوئی مریض ہوتا تھا عیسیٰ اسے مس کرتے تھے، فوراً شفا یاب ہو جاتا تھا۔ لیکن عزیزو، اب مجھے کہیں نہیں ملا کہ وہ عیسیٰ کہ جو ہر انسان کو جو بھی مریض ہوتا تھا، کسی بھی مرض میں مبتلا ہو، اسے مس کرتا تھا، شفا مل جاتی تھی۔ کبھی اس عیسیٰ نے کسی فرشتے کو بھی شفا دی ہو؟ کسی منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں عزیزان محترم، مریم کا بیٹا وہ ہے قرآن جس کو کہتا ہے کہ اگر کسی نابینا کے اوپر ہاتھ پھیر دے بینائی آ جاتی ہے، مبروس کے اوپر ہاتھ لگا دے، مس کر دے، شفا یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن کہیں نہیں ملتا کبھی عیسیٰ نے کسی فرشتے کو شفا عطا کی ہو۔ لیکن عزیزو، اس کے برعکس ملتا ہے، اس کے برعکس ملتا ہے کہ جب اللہ کا نبی جناب نوح زخموں سے چور ہو جاتے تھے تو اللہ فرشتے کو بھیجتا تھا، جبریل آتے تھے، پروں سے مس کرتے تھے، زخم منتمل ہو جاتے تھے اور جناب نوح شفا یاب ہو جاتے تھے۔ اب خود ہی فیصلہ کرو کہ جو فرشتہ نبوت کو شفا دے وہ عیسیٰ سے کیسے شفا مانگے؟ جو فرشتہ خود نبی کو شفا عطا کرتا ہو وہ عیسیٰ سے کیسے شفا مانگے؟ لیکن عزیزو، اب اگر کہیں یہی فرشتہ زخمی ہو جائے، پیچھے والوں کو بھی توجہ چاہتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ مولا سلامت رکھیں آپ لوگوں کو اور ہمارے اس ذکر کو قبول فرمائیں، اور ہمیں آئندہ ہر سال اس ذکر کو کرنے کی، سننے کی سعادت نصیب فرمائیں، اور آخرت میں شہزادی کونین کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائیں۔ عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ فرشتہ جو نبوت کو شفا دیتا ہو اگر وہ خود زخمی ہو جائے، میں فرق بیان کر رہا ہوں مریم میں اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں، مریم کا بیٹا عیسیٰ وہ ہے جو اگر کسی نابینا کو ہاتھ لگائے تو شفا یاب ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کسی فرشتے کو عیسیٰ نے شفا نہیں عطا کیا ہے، کبھی کسی فرشتے نے عیسیٰ سے شفا نہیں مانگی۔
اب اگر کوئی فرشتہ زخمی ہو جائے، عزیزو کب زخمی ہوا؟ واقعہ آپ کے سامنے ہے، فطرس کا واقعہ سنا ہوا ہے بارہا آپ کا، جب عالم غضب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بجلی گرائی اور بالوں پر جل گئے اور زخموں سے چور ہو گیا، 6000 سال تک ایک گڑھے میں پڑا رہا، ایک جزیرے میں الغیاث کی تسبیح پڑھتا رہا۔ مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، صرف اشارہ کرنا اپنے مقصد کو بیان کرنے کے لیے۔ عزیزان محترم، جبریل اٹھا کے لے آیا تھا بارگاہ رسالت میں، 6000 سال کا ماتوب الہی تھا۔ جیسے ہی بارگاہ رسالت میں پہنچا، ایک مرتبہ فطرس کے لب ہلے اور کچھ کہا۔ اب عزیزو وہ رسول جو عالم الغیب ہو، اس نے ایک مرتبہ جبریل سے سوال کر لیا۔ آخر سوال کیوں کیا؟ کیا رسول کو علم نہیں تھا؟ سوال اس لیے کیا تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ چل جائے۔ سوال کر لیا، جبریل یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے جبریل یہ کچھ بول رہا ہے۔ جبریل نے کان لگایا، کہا پروردگار زخمی ہے نا، زیر عتاب الہی ہے، آواز نہیں نکل رہی، یہ حسین کی آمد کی مبارکباد دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول یہ آپ کے نواسہ حسین کی مبارکبادی دے رہا ہے۔ اب رسول مسکرائے، کہا کہ ہاں جبرائیل، یہ قدیمی روش ہے، جب بڑے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو چھوٹے لوگ انعام کی لالچ میں آ جاتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں کہ چلیں آج وہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اب اس سے ذرا پوچھو، اس سے سوال کرو، اسے کیا انعام چاہیے؟ جبریل نے پھر کان لگایا، کہا اللہ کے رسول یہ کہہ رہا ہے 70,000 ملائکہ کا افسر اعلیٰ تھا، 70,000 ملائکہ کا، فرشتوں کا میں سردار تھا، سرداری نہیں چاہیے، عہدہ نہیں چاہیے، فقط شفا مل جائے، میرے زخم مندمل ہو جائیں۔ اب عزیزو یہ واقعہ امالی شریف میں موجود ہے، جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ جیسے ہی جبریل نے یہ کہا اللہ کے رسول یہ شفا کا طلبگار ہے، یہ شفا مانگ رہا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے جبریل سے کہا قُلْ لَهُ أَن يَمْسَحْ جَنَاحَيْهِ بِمَحْدِ الْحُسَيْن۔ اے جبرائیل اس سے کہہ دو اپنے آپ کو، اپنے پروں کو گہوارے حسین سے، حسین کے جھولے سے مس کر لے۔ عزیزان محترم، اس نے اپنے آپ کو گہوارے حسین سے مس کیا، لیکن عزیزو ہل نہیں سکتا تھا۔ کس طریقے سے مس کیا؟ ہل نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ ایک بوٹی کی شکل میں تھا، ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، اس لیے کہ مکمل وہ اپاہج تھا، مفلوج تھا، بالوں پر جل گئے تھے، زخمی تھا، لہو لہان تھا، ہل تو سکتا نہیں تھا۔ لیکن جو ہی رسول نے کہا اس سے کہو اپنے آپ کو گہوارے حسین سے مس کرے، ایک مرتبہ اس نے ارادہ کیا کہ میں کسی طرح سے اپنے آپ کو گہوارے حسین سے مس کروں۔ ایک مرتبہ بالوں پر اگنا شروع ہو گئے، ابھی اس نے ارادہ ہی کیا تھا کہ بالوں پر اگنا شروع ہو گئے، پروں میں حرکت آ گئی اور رگوں میں خون کی روانی جاری ہو گئی۔ ایک مرتبہ بدن حرکت میں آیا، کسی طرح سے اس نے اپنے آپ کو حسین کے گہوارے سے مس کیا۔ ابھی مس ہونا تھا کہ پر مکمل ہو گئے۔ اب جیسے ہی پر مکمل ہوئے، ایک مرتبہ 70,000 ملائکہ نورانی تشت میں اور تاج لیے ہوئے ایک مرتبہ فضا میں آ گئے اور آ کر آواز دیتے ہیں فطروس اللہ کہہ رہا ہے جسے حسین اپنی پناہ میں لے لے اسے میں کیسے روک سکتا ہوں؟ اے فطروس تجھے حسین نے شفا دی ہے تو میں تجھے تیرا عہدہ واپس دیتا ہوں، تو آج سے حسین کا آزاد کردہ ہے۔ عزیزو اب میں دستے ادب جوڑ کے عرض کروں گا، یا رسول اللہ یہ بیچارہ مصیبت کا مارا 6000 سال کا ماتوب الہی تھا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک
کسی نبی کے در پہ نہیں گیا شفا مانگنے کے لیے، آپ کے در پہ آیا تھا باب کرم سمجھ کے، یا رسول اللہ کیا ہو جاتا اگر آپ اپنے نواسے حسین کو اپنی آغوش میں اٹھا لیتے اور حسین کے معصوم ہاتھ سے اس کے پروں کو مس کرا دیتے تو بیچارہ خوش ہو جاتا، دعائیں دیتا، شفا مل جاتی۔ تو شاید رسول آواز دیں کہ میں کریم نہیں بلکہ طبیب امت بھی ہوں، روحانی طبیب بھی ہوں، روحوں کا علاج بھی کرتا ہوں۔ آج اگر میں حسین کے ہاتھوں سے اسے شفا عطا کرا دوں، اگر میں حسین کے ہاتھ کو اس کے جسم پہ رکھ دوں، اسے شفا تو مل جائے گی، مگر کل تجھے تعزیے کی لکڑی سے شفا کون مانگنے دے گا؟ کل تجھے تربت حسین سے، ذریح حسین سے جب تو بیمار ہوگا اور شفا مانگنے جائے گا تو لوگ شفا کیسے مانگنے دیں گے؟ میں نے آج حسین کے جھولے سے مس کرا کے امت کو یہ درس دیا ہے کہ اگر میرے حسین سے لکڑی کی نسبت ہو جائے تو وہ فرشتوں کو شفا دیتی ہے۔ اگر حسین سے لکڑی کو نسبت ہو تو وہ فرشتوں کو شفا دیتی ہے۔ بس آخری فرق، آخری جملہ اس سلسلے کا اور سن لیجئے کہ عیسیٰ کون؟ عیسیٰ وہ کہ جو اگر نابینا کو مس کرے تو شفا یاب ہو جاتا ہے، لیکن حسین وہ ہے کہ جس کے گہوارے سے فطرس کو شفا ملی۔ صرف ایک فرشتہ نہیں بلکہ پہلے فطرس آیا، پھر سلسائیل آیا، پھر دردائیل آیا، تین فرشتوں کو حسین نے شفا عطا کی۔ تو جس کا بیٹا فرشتوں کو شفا دے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ جس کا بیٹا فقط انسانوں کو شفا عطا کرے وہ مریم ہے، جس کا بیٹا فرشتوں کو شفا دے وہ ملیکۃ العرب کی بیٹی خاتون جنت ہے۔ عزیزو کون بیان کر سکتا ہے فاطمہ کی عظمت کو؟ فاطمہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے یا تو رب کا قرآن ہونا چاہیے یا محمد کا فرمان اور زبان ہونا چاہیے۔ عزیزو بہت فرق ہے مریم اور فاطمہ میں۔ آپ نے کیا قرآن میں نہیں پڑھا کلما دخل زکریا، جب جناب زکریا آتے تھے تو کیا دیکھتے تھے؟ مریم کے پاس یہ تازہ پھل موجود ہیں، پوچھتے تھے مریم یہ آئے کہاں سے؟ کہتی تھی اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے مریم وہ جن کے لیے کھانا جنت سے آتا ہے، فاطمہ وہ ہے جس کے گھر کا کھانا دسترخوان جنت کی زینت بنتا ہے۔ مریم وہ ہیں جن کی تعظیم کے لیے کبھی کوئی نبی کھڑا نہیں ہوا۔ مریم کے زمانے میں اس وقت کے نبی جناب زکریا تھے، لیکن کبھی تاریخ نہیں بتاتی ان کی عظمت کے لیے کھڑے ہوئے ہوں، ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ہوں۔ حدیث رسول آپ کے سامنے ہے، لیکن جب کبھی بھی فاطمۃ الزہرا بارگاہ رسالت میں آتی تھی تو سردار انبیاء فاطمہ کی عظمت کے لیے، فاطمہ کی تعظیم کے لیے، جس کے لیے 1,24,000 انبیاء تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، وہ اس کی تعظیم کے لیے۔ عزیزو بس آخری فکرہ، آخری جملہ، پھر وہیں سے ربط مصائب اور کتنی فضیلتیں میں بیان کروں، نہ ہم شہزادی کی فضیلت بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں۔ عزیزو صرف رسول اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہی نہیں ہوا کرتے تھے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ جب بھی رسول کے سامنے شہزادی آتی تھی تو سب سے پہلے تعظیماً کھڑے ہوتے تھے، چند قدم چل کے بیٹی کے گلے میں باہیں ڈالتے اور پیشانی کا بوسہ دیا کرتے تھے۔
اور اپنی مسند پہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھایا کرتے تھے. لیکن بعد رسول اسی دربار میں شہزادی اتنی دیر کھڑی رہی کہ پیروں میں ورم آ گئے. عزادارو آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، ایام فاطمیہ چل رہے ہیں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزادارو ایام عزا میں یہ روایت تو پڑھی جاتی ہے، اکثر ذاکرین سے آپ نے سنا ہوگا کہ جب بھی کہیں فرش عزا بچھتا ہے تو شہزادی فاطمہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے لال کے عزادارو چند قطرے آنسو میرے رومال میں دے دو. لیکن عزیزو یہ تو حسین کی ماں کی مجلس ہے، کسی روایت میں تو مجھے نہیں ملتا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اس مجلس میں کربلا سے میرا حسین آ گیا ہوگا اور یہی کہہ رہا ہوگا اے میرے عزادارو ارے مجھے کم سنی میں یتیم کر دیا گیا. عزادارو روایت کے فکرے ہیں کہ رسول جب صبح کا وقت ہوتا تھا دہلیز فاطمہ پہ آتے تھے، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ کہتے ہوئے رسول دروازہ زہرا پر سلام کرتے اور اس کے بعد مسجد میں چلے جاتے، تعقیبات پڑھتے. جب سورج طلوع ہوتا تو ایک مرتبہ رسول کا معمول تھا پھر دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے، پھر یہی جملے دہراتے. اب اندر سے شہزادی آتی، اپنے بابا کو گھر کے اندر لیتی اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے باپ اور بیٹی میں گفتگو ہوتی، پھر رسول نکل جاتے جہاں بھی رسول کو جانا ہوتا تھا. عزیزو ایک مرتبہ رسول مسجد میں آئے اور عزادارو بس یہ ایک روایت ہے، اگر آپ نے اسے محسوس کر لیا تو انشاءاللہ خوب گریہ کریں گے. عزادارو ایک مرتبہ ایک وقت میں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو 3 کام کرنا پڑ گئے. ایک ہی وقت میں چکی بھی چلا رہی ہیں اور حسین کی گہوارہ جنبانی بھی کر رہی ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہی ہیں کہ اچانک کسی کام کے لیے شہزادی نے چکی کے دستے کو چھوڑا، چکی کے دستے پہ خون کی سرخی دکھائی دی. ایک مرتبہ اللہ کے فرشتوں نے مصلے ترک کر دیے، حوروں نے تسبیح چھوڑ دی. پروردگار ارے جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے ان کا یہ عالم ہے. ایک مرتبہ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، میں اپنی کنیز پہ نیند طاری کر دیتا ہوں اور اے جبرائیل اپنے ساتھ میکائیل کو اور اسرافیل کو لے کر جاؤ. ایک فرشتہ گہوارہ جھلائے، ایک چکی چلائے اور ایک تسبیح پڑھے اور اس کا ثواب زہرا کے حبداروں کے نامہ اعمال میں لکھو. عزادارو جبریل آئے، فرشتوں کے ساتھ چکی چل رہی ہے اور گہوارہ جھولا جو بغیر کسی کے جھلائے ہوئے ہل رہا ہے، حرکت میں ہے، تسبیح کے دانے گر رہے ہیں. عزادارو ایک مرتبہ رسول فارغ ہوئے، دروازے زہرا پہ آئے، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ. زہرا نہیں آئی، فضا آ گئی. اللہ کے رسول شہزادی پر نیند کا غلبہ ہے، نہیں آ سکتی. ایک مرتبہ فضا نے کہا حضور اندر تشریف لے آئیے، لیکن جانتے ہو رسول نے کیا جملہ کہا کہ اے فضا نہیں آ سکتا، جب تک فاطمہ اجازت نہیں دے گی تب تک میں گھر کے اندر. کس قدر احترام باب فاطمہ کیا رسول نے اور امت کو بتایا، مگر یہ کیسی نامراد امت تھی. جب تک میری بیٹی اجازت نہ دے دے یا رسول اللہ اچھا گھر تشریف لے جائیے، نہیں جا سکتا، اللہ کا حکم ہے. اب عزیز و روایت کے فکرے ہیں، 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 6 گھنٹے گزر گئے اور رسول وہیں کھڑے رہے. جب سورج نصف النہار تک آیا تو ایک مرتبہ شہزادی کو افاقہ ہوا، شہزادی جاگی. ایک مرتبہ فضا کو صحن میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، کہا فضا کیا ہوا کیا ہوا، اتنی پریشان نظر کیوں آ رہی ہو؟ کہا کہ کاش یہ منظر نہ دیکھتی فضا. اے شہزادی ارے 6 گھنٹے ہو گئے مگر تیرا بابا تیرے دروازے پہ کھڑا ہے.
اور یہ کہہ رہا ہے جب تک میری بیٹی اجازت نہیں دے گی تب تک میں گھر کے اندر نہیں آؤں گا۔ اب عزیزو جیسے پانی نشیب کی طرف جاتا ہے ویسے دوڑی زہرا اور دروازے کے پاس آئی، بابا کو اندر لیا، گلے میں باہیں ڈال دی، چادر تطہیر سے باپ کے پسینے پوچھ کے کہہ رہی بابا ارے ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ اے بابا آخر 6 گھنٹے تک یہاں کیوں کھڑے رہے؟ کہا بیٹی اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے، امت کو یہی بتا رہا ہوں جس کے دروازے پر میں رسول 6 گھنٹے کھڑا رہتا ہوں اس کے دروازے پہ کبھی آگ لے کر نہ آنا، اس کے دروازے پر کبھی لکڑیاں لے کر نہ آنا۔ امت کو یہی بتا رہا ہوں ارے جس کے دروازے پر میں پہروں کھڑا رہتا ہوں اس کے دروازے پہ آگ نہیں لاتے۔ عزیزو یہی مجلس تمام کر دیتا مگر مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، کون سمجھ سکتا ہے مظلومیت مولا امیر المومنین کو؟ عزیزو مولا حسین واقعاً بڑے مظلوم ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین نے کہا انا قتیل الابرا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا، مجھے مظلومیت کے ساتھ مارا گیا، لیکن عزیزو جتنا بڑا مظلوم علی ہے حسین بھی اتنا بڑا مظلوم نہیں۔ عزادارو اس کی دلیل یہ ہے کہ حسین کے سامنے حسین کی بہنوں پر تماچے نہیں مارے، حسین کے سامنے کسی ناموس کو تعزیانے نہیں لگائے گئے، لیکن شاید یہی وجہ ہے کہ میرے مولا کو اول مظلوم کہا گیا کہ علی موجود تھے، علی کے سامنے زہرا کے رخساروں پر تماچے، بازوؤں پر تعزیانے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میرا مولا منبر کوفہ پہ خطبہ دیتے دیتے خطبے کو روک دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ علی اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگتے تھے، شاید کچھ یاد آ جاتا تھا، زارو قطار رونے لگتے تھے۔ قریبی لوگ پوچھتے مولا آخر خطبہ کیوں روک دیا، یہ زارو قطار کیوں رو رہے؟ مولا فرماتے تھے ارے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے اس ہاتھ کا ید اللہ ہونے کا کیا فائدہ، ارے میں سوچ رہا ہوں کہ میرے ید اللہ ہونے کا کیا فائدہ۔ میں دیکھتا رہا میرے سامنے فاطمہ کے تماچے لگتے رہے، فاطمہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، پسلیاں توڑی گئی، محسن شہید کیا گیا اور علی مدد نہ کر سکا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه تسلیم الامر ماتم حسین۔